حسين ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا سرکار نبينا المعصومين المظلومين وولدي شهزادي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحان المبين والقرآن الحكيم وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم سب سے پہلے تمام حاضرین عاشقان رسول محبان رسول اور تمام عالم اسلام کو سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سید الانبیاء سید الاولیاء اوصیاء قیامت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً شکر گزار ہوں محمد امین چیئرمین جو کہ سفینہ محبان اولیاء نعت کونسل کے ہیں اور ان کے تمام اس تنظیم کے اراکین کا جو انہوں نے یہ بہترین محفل مودت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائی اور اس میں انہوں نے مجھے بھی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دی۔ جان محترم آج میں اور آپ جس ذات پاک کے لیے یہاں پر موجود ہیں، جن کی حمد و ثنا کے لیے، جن کی ذکر کے لیے موجود ہیں، یہ وہ ذات ہے جس کی محبت میں پروردگار نے اس کائنات کو سجایا، ورنہ پروردگار کی عبادت کے لیے ملائکہ کافی تھے، ذکر کے لیے سرکار مآب اور ان کی آل کافی تھی، لیکن پروردگار چاہتا یہ تھا کہ جب یہ میرا ذکر کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنے والا کوئی ہو۔ بہت توجہ کیجیے گا، کچھ بس آپ کے چند لمحات ہی آپ سے گفتگو ہے، اس کے بعد چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پروردگار چاہتا تھا کہ جب میرا یہ ذکر اتنے حسین طریقے سے کرتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہو، تو پروردگار نے یہ کائنات سجائی۔ اور پھر اس کے بعد انبیاءوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ہر نبی یہ جانتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے جس کی حکومت، جس کا اقتدار، جس کی ریاست تا قیامت تک قائم رہے گی۔ تو عزیزان محترم، ہر نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بعد آنے والے نبی کو ایک تحفہ دیا اور اپنا تحفہ سلام ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا تبرک آنے والے آخری نبی محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیں۔ عزیزان محترم، اب یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے جیسے ہی سرکار کا نام آتا ہے ویسے ہی ادب سے اپنی آنکھوں کو جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی آپس میں اختلافات ہوں، لیکن جب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو پورا عالم اسلام ایک ہو کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ تمام عالم اسلام یکجا ہو کر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اور یہی کفار کے لیے کافی ہے۔ یہی کفار کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ سب عالم اسلام ایک جگہ یکجا ہو کر جب بات حرمت رسالت کی آ جائے تو ایک جگہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، مال، دولت سب کچھ اس پر قربان۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے۔
مقصد خلقت ہی یہی ہے کہ پروردگار تو جانوروں کو بھی رزق دے رہا ہے اور اس نے عالمین میں رزق بانٹنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ رزق کیا رزق ہو جو عزت سے ملے، اور عزت سے رزق عزت والی ذاتوں کی وجہ سے ملتا ہے، عزت والی ذاتوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ عزت کے جو پروردگار نے نظام بنا دیا کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ ویسے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کفر اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے، لیکن فرشتوں سے کہتا ہے جلدی دے دو مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ کوئی کافر اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جلدی اس کو دے دو کہ مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ زبان جو درود محمد و آل محمد پڑھتی ہے جب وہ اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ابھی تھوڑا اور چاہت میں اضافہ ہونے دو کہ مجھے اس کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، یہ اسی زبان سے میرے رسول اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہے۔ اور درود کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے انہوں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہل اسلام اہل ایمان حضور اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اب تک اس نے جتنے گناہ کیے وہ سب ختم کر دو، اور اگر وہ بندہ مومن ایک مرتبہ حضور اور ان کی آل پر درود بھیج کر 60,000 سال تک خاموش رہے، روایت کا جملہ ہے کہ 60,000 سال تک بندہ خاموش بیٹھا رہے اور 60,000 سال کے بعد دوبارہ گویا ہو اور درود محمد و آل محمد پر بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا تو نے یہ کیا کیا، ابھی تو ہم تیرے پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے۔ اور دین ابراہیم یہی تھا، لا الہ الا اللہ، دین ابراہیم لا الہ الا اللہ تھا۔ کہا کہ ان سے کہیں گے کیا، پہنچ گئے حویلی تک، دروازے پہ دستک دی، حضور کے چچا حضرت ابو طالب باہر آئے تو ان سے کہا مکے میں قحط طاری ہو گیا، مکے میں قحط طاری ہو گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں فاقہ ہے، فاقہ شکنی پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اشیاء ختم ہو گئی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو لے کر آئیں۔ ابھی قربان جاؤں حضور کے چچا کے اس جملے کے اوپر کہ حضور نے کہا اگر مسئلہ کھانے کا ہے تو ہمارے دسترخوان پہ آ جایا کرو، مطلب انہوں نے بتایا کہ یہ اس کا گھرانہ ہے جو دنیا کو پالتا ہے، یہ اس کا گھرانہ ہے، اب لے کر چلے حضور کو لے کر۔ اب یہاں پہ حضرت ابو طالب سے آ کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ بھی شرکت فرمائیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا، کہا کہ میں آؤں گا تو تم نے کہا سب اپنے اپنے بتوں کو لاؤ، تم جانتے ہو ہم بنی ہاشم کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، کہا تم جس خدا کو مانتے ہو اس سے دعا کرنا، تم جس خدا کو مانتے ہو اس سے دعا کرنا۔ اور اب لوگوں کی نظر پوری رات گزری، بتا دیا صبح فلاں مقام پر اجتماع ہوگا، اور پوری عرب کے کفار کی نظر حضرت ابو طالب کی حضرت عبد المطلب کی حویلی پر تھی کہ دیکھیں گے کہ پتہ چل جائے گا کل صبح آیا ہو جائے گا کہ یہ بنی ہاشم کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ اب جو صبح میں حویلی کا دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت ابو طالب گھر سے نکلے اپنے 6 برس کے بھتیجے کو اپنے کاندھوں پر بلند کر کے، 6 مہینے کے 6 برس کے اپنے بھتیجے کو اپنے شانوں پر بلند کر کے جب حویلی عبد المطلب سے باہر آئے تو دیکھا کفار کی نظریں رکی کی رکی رہ گئیں، کیونکہ انوار مصطفیٰ نور مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا تھا عزیزان محترم۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں تاریخ کا جملہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس اجتماع گاہ میں آ کر اس ٹیلے کا انتخاب کیا کہ جہاں میں مکے میں بیٹھی ہوئے گھر کی عورتوں کی گود کے بچے تک حضرت ابو طالب اور رسول کو دیکھ رہے تھے، نظریں رسول پر تھیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آ کر ایک جملہ کہا، حضور کے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور کہا اے پالنے والے، مکے میں قحط طاری ہو گیا ہے، بارش برسا دے، تجھے ان 2 ہاتھوں کا واسطہ، تجھے ان 2 ہاتھوں کا واسطہ۔ تو پتہ یہ چلا اگر رسول چھوٹا بھی ہو تو زمانے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم بس چند اشعار، وقت آپ کا کافی لے لیا، چند اشعار آپ کے سماعت کی نظر کرتا ہوں حضور کی شان میں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سارے جہاں میں
شاہ کا جلوہ عظیم ہے. بہت توجہ کیجیے گا. سارے جہاں میں شاہ کا جلوہ عظیم ہے. سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے. سلطان کائنات کا رتبہ عظیم ہے. ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایقان ہے میرا. ایمان ہے، عقیدہ ہے. اب یہ دیکھیے تربت رسول کا ذکر آ رہا ہے. ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایقان ہے میرا. عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے. عرش بری سے تربت آقا عظیم ہے. اور اب دیکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پاؤں کے تلووں کا ذکر شاعر نے کس طرح حسین انداز سے کیا ہے. بوسا لیا ہے حضرت روح الامین نے. بوسا لیا ہے حضرت روح الامین نے. سرکار کائنات کا تلوہ عظیم ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. بوسا لیا ہے حضرت روح الامین نے. سرکار کائنات کا تلوہ عظیم ہے. جلوہ نما ہے پیارے نبی اس میں اس لیے. اب دیکھیں مدینے کا ذکر ہے. جو لوگ مدینے کی زیارت کر چکے ہیں پروردگار ان کو دوبارہ مدینہ بلائے. اور جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں پروردگار تمام کو زائرین روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. جلوہ نما ہے پیارے نبی اس میں اس لیے. سارے جہاں میں شہر مدینہ عظیم ہے. سارے جہاں میں شہر مدینہ عظیم ہے. اچھا مدینہ تو عظیم ہے لیکن مدینہ میں کیا عظیم ہے اس کا ذکر ہے کہ مکہ مدینہ دونوں ہیں اپنی جگہ عظیم. مکہ مدینہ دونوں ہیں اپنی جگہ عظیم. لیکن میرے رسول کا روضہ عظیم ہے. لیکن میرے رسول کا روضہ عظیم ہے. تشریف لائے جس میں شہنشاہ دو جہاں. محبوب کبریا کا وہ وسیلہ عظیم ہے. کردار اور دیکھ کے اخلاق مصطفیٰ. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اپنے اخلاق سے دین کو منوایا ہے. آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہے. جیسے میں جملہ کہوں گا آپ لوگوں کو یاد آ جائے گا کہ کردار اور دیکھ کے اخلاق مصطفیٰ. کہنے لگی مچل کے ضعیفہ یہ عظیم ہے. یہ ذات بڑی عظیم ہے. اور اس کا شاعر اپنے لیے ایک دعا کرتا ہے کہ بخشش کے واسطے سر محشر اے منتظم. بخشش کے واسطے سر محشر اے منتظم. دل میں ہے ہمارے الفت آقا عظیم ہے. اور اس کے بعد بس ایک آخری جملہ آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہوئے کہ ہر چیز جو افضل ہو اور افضلین میں افضل ہو, جس کے بعد کوئی چیز بڑی نہ کہلائے تو اس کے آگے ال لگا دیتے ہیں. جیسے کتابیں بہت ساری ہیں لیکن قرآن القرآن ہے, الکتاب ہے, سب سے بڑی کتاب ہے, اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. اور اسی طرح تمام جا عظیم ہیں لیکن مکہ المکہ ہے. مکہ المکہ ہے, کعبہ الکعبہ ہے, اس سے بڑا کوئی گھر نہیں. تو عزیزان محترم اسی طرح بس جہاں پہ حضور کا ذکر ہو وہاں ان کی آل کا ذکر نہ ہو. دو مصرے آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ پیدا ہوئے یوں پنجتن اس نے سجایا جب چمن. پنجتن کا ذکر ہے 2 لائنوں میں. اس نے سجایا جب چمن پیدا ہوئے یوں پنجتن. یاد رکھیے گا, ال کو یاد رکھیے گا کہ جس کے ساتھ لگ جائے پھر اس سے بڑا کوئی نہیں. اس نے سجایا جب چمن مطلب پروردگار نے جب چمن کو سجایا. اس نے سجایا جب چمن پیدا ہوئے یوں پنجتن المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مل کر درود پڑھتے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر.